أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اس دنیا میں ظلم کی بہت قسمیں ہیں اور ظالم بھی بہت ہیں، مگر 3 ظالم سب سے بڑے ہیں۔ آج کی پہلی آیت میں ان 3 بڑے ظالموں کا ذکر ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ومن اظلم، کہ کون ہے بہت بڑا ظالم، ممن افترا، اس شخص سے کہ جو افترا باندھتا ہے، علی اللہ کاذباً، اللہ کے اوپر جھوٹ کا۔ اللہ پر جھوٹ کا افترا یہ ہے کہ اللہ کی طرف کسی کو نسبت کرنا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرانا، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو کہا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی مسلمہ کذاب اور اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ قرطبی اور طبری میں ہے کہ یہ آیت مسلمہ کذاب کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ کہانت کی باتیں کیا کرتا تھا، نبوت کا دعویٰ کرتا تھا اور یہ گمان کرتا تھا کہ اللہ نے اس کی طرف وحی بھیجی ہے۔ اور دوسرا بڑا ظلم کہ اوقالا، یا یہ کہے کہ اوحی الیہ، کہ میری طرف وحی کی گئی ہے، ولم یوحا، اور حالانکہ نہیں وحی کی گئی، الیہ شیء، اس کی طرف کسی بھی چیز کی، کہ یہ دونوں گناہ برابر ہیں۔ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے یا کسی بھی طریقے سے اللہ کے برابر کسی چیز کو لا کھڑا کریں۔ دوسرا یہ کہیں کہ آپ کی طرف نبوت کی گئی یا کوئی فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آتا ہے۔ تیسرا بڑا ظلم یہ ہے کہ من قال، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جس نے کہا سانزلو، کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں، مثل ما انزل اللہ، اس کی مثل جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی قرآن پاک۔ نیشابوری، سیوطی اور طبری میں یہ چیز درج ہے کہ یہ آیت عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ پہلے اسلام لایا تو ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کچھ لکھوانے کے لیے اپنے پاس بلایا۔ آپ نے سورہ مومنون کی آیت کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، جب آپ اس آیت پر پہنچے کہ پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا، تو عبداللہ کو انسان کی تخلیق کا سن کر بہت تعجب ہوا اور بساختہ اس کے منہ سے نکلا تبارک اللہ احسن الخالقین، تو خدا سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالکل اسی طرح مجھ پر نازل ہوا ہے۔ اس وقت عبداللہ کو شک گزرا اور کہنے لگا کہ اگر محمد سچے ہیں تو جیسے ان کی طرف وحی کی گئی ہے، اسی طرح اللہ نے بھی میری طرف وحی بھیجی ہے۔ اگر وہ جھوٹے ہیں تو جیسے انہوں نے کلام کیا ویسے ہی میں نے بھی کیا۔ اور قرآن میں اسی کی طرف یہ اشارہ ہے جو بھی ہم نے پڑھا کہ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو یہ کہے کہ جس طرح کی کتاب خدا نے نازل کی ہے اسی طرح کی میں بھی بنا لیتا ہوں، اور یہ کہہ کر وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا اور مرتد ہو گیا۔ آگے ہے وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں، اِذِ الظَّالِمُونَ، کہ جب ظالم فی غمرات الموتی، موت کی غشی میں ہوں گے، والملائکۃ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ ان کی طرف پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، کہیں گے کہ نکالو اپنی جانوں کو، مطلب اپنی جان کو ہمارے حوالے کر دو، الیوم، آج کے دن، تجزونا، تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہونی، ذلت کے عذاب کا۔ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کا عذاب یا ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ بما کنتم تقولون، اس لیے دیا جائے گا کہ تم کہتے تھے، علی اللہ، اللہ پر، غیر الحق، ناحق، کہ کبھی تم اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے تھے، کبھی کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیتے تھے، اور کبھی یہ کہنا کہ تمہاری طرف بھی وحی ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کا عذاب اس پر شروع ہو جائے گا۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ، اور تھے تم اللہ کی آیتوں کا تستکبرون، تکبر کرتے۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، جِئْتُمُونَا فُرَادَا، تم ہمارے پاس آئے اکیلے اکیلے، کہ جب ہمیں قبر سے اٹھایا جائے گا، اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، تو اس وقت ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہوگا سوائے ہمارے اعمال کے، نہ کوئی ہمارا رشتہ دار، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ کوئی ہمارا مال و دولت، نہ ہی کوئی ہمارا حمایتی، صرف اللہ کے آگے ہم اکیلے کھڑے ہوں گے اپنے اعمال کے ساتھ۔ کما خلقناکم، کہ جیسے پیدا کیا ہم نے تمہیں اول مرہ، پہلی مرتبہ۔ اول مرہ اشارہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں روحوں کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا،
تو پھر فرمایا وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو وہ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے روح پر پہلا غلاف ہمارا جسم ہے، پھر ہمارے جسم پر لباس، اور پھر لباس کے بعد جو ہمارے اوپر چھت ہے یا جس مکان یا جس جگہ پر ہم رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے پھر اللہ نے کہا وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، کہ پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، کہ تمام جو دنیاوی اسباب تھے وہ ہمارے یہیں رہ جائیں گے۔ وَمَا نَرَىٰ، اور نہیں دیکھتے ہم مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، شُفَعَاءَكُمْ، تمہارے سفارشی، الَّذِينَ، کہ جن کے بارے میں زعمتم، کہ تم گمان کرتے تھے، انہم، یہ کہ وہ فیکم شرکاء، کہ تمہارے اندر شریک ہیں۔ لقد تقطع، البتہ تحقیق منقطع ہو گئے ہیں، بینکم، تمہارے درمیان، کہ ہم نے جو اپنے ذہن میں وسیلے بنا رکھے ہیں کہ جو اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں گمان رکھ لیا، ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رکھا، یا کچھ لوگ پیر اور بزرگوں کے بارے میں بھی رکھتے ہیں کہ یہ وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، تو ان کے بارے میں یہ اللہ نے واضح بتا دیا کہ تمام وسیلے وہاں پہ جا کر کٹ جائیں گے، اور صرف اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ باقی رہے گا۔ نہ وہاں کوئی سفارشی کام آئے گا، نہ کوئی دولت، نہ ہی کوئی جائیداد، صرف ایمان ہے جو ہمارے ساتھ ہوگا، عمل صالح ہوں گے جو ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہی وہاں پر کام آئیں گے۔ تو اس دن سب بے بس نظر آئیں گے، کیونکہ تمام اختیارات صرف اللہ کے پاس ہوں گے۔ اب اگلی آیت میں اللہ پاک اپنی کچھ قدرتوں کا بیان فرما رہے ہیں کہ تمام کام اللہ نے کیے ہیں، اللہ ہی کی قدرت اور طاقت میں ہیں۔ تو جن کو تم شریک اللہ کے ساتھ بناتے ہو تو کیا وہ یہ سب کر سکتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ، کہ بے شک اللہ فالق الحب، پھاڑ کر نکالتا ہے دانے کو، والنوا، اور گٹلیوں کو، یخرج الحی، اور نکالتا ہے زندہ کو، من المیت، مردے سے، ومخرج المیت، اور نکالنے والا ہے وہ مردہ کو، من الحی، زندہ سے۔ ذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، فانا تؤفکون، پس تم کدھر الٹے پھیرے جا رہے ہو۔ اس آیت کو بھی علماء نے دو معنی میں لیا ہے۔ ایک تو بالکل واضح ہے کہ اللہ زندہ سے مردے کو اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، کہ جیسے ایک بے جان زمین میں بے جان دانہ یا گٹھلی ڈالی جاتی ہے، اسے اللہ تعالیٰ جاندار درخت کو اگا دیتے ہیں، اسی طرح سے ایک نطفے سے جاندار بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض علماء دوسرا معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کافر سے نیک اولاد پیدا کر دیتا ہے، اور اللہ چاہے تو نیک سے کافر اولاد پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ تمام اختیار اور قدرت صرف اللہ ہی کو حاصل ہے۔ پھر آگے فرمایا فالق الاصباح، وہ پھاڑ نکالتا ہے صبح کو، وجعل اللیل، اور اس نے بنایا رات کو، سکنن، سکون کے لیے، والشمس، اور سورج کو، والقمر حسبانا، اور چاند کو، کہ جو حساب سے چل رہے ہیں، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا۔ ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ خدا کی یہ دنیا اللہ کے دلائل سے بھری ہوئی ہے، مگر ان دلائل کو مانتا وہی ہے جو اللہ کی ذات پر جس کا اعتبار ہو، جس کو اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کا بھرپور اندازہ ہو، اور اسے اس چیز کا یقین ہو کہ دنیا کا جو یہ وقت ہے یہ محض آزمائش ہے، اور ایک مختصر سی مدت کے لیے ہم یہاں دنیا میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کیونکہ موت آتے ہی سب کچھ چھن جائے گا۔ اس کے بعد انسان بالکل تنہا وجود کے ساتھ اللہ کے پاس حاضر ہوگا۔ اس وقت دنیا میں اس کو جو دولت، حیثیت، جو بھی آسائشیں، جو ساتھی میسر ہیں، اس دن وہ سب اسے چھن جائے گا۔ وہ اللہ کے ہاں بالکل اکیلا ہوگا، اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اس کائنات کی ہر ایک چیز بہت بڑے پیمانے پہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کو بنانے والا بہت بڑے علم والا ہے، وہ بہت بڑی ہستی ہے، بہت غلبے والا ہے، اس کے بغیر اس کائنات کا چلنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کی منصوبہ بندی انتہائی کامل ہے۔ اسی طرح سورج اور چاند اپنے حساب سے چل رہے ہیں، بے شمار چیزیں جو سورج اور چاند سے وابستہ ہیں، ان کے بغیر نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حساب سے رکھا ہے، اور مجال ہے کہ سورج اور چاند کی رفتار میں کمی آ جائے یا زیادتی ہو جائے، اور جو راستے اور منزلیں اللہ نے ان کے لیے مقرر فرمائی ہیں وہ ادھر سے ادھر ہو جائیں۔ تو ان سب کے ذریعے ہم اللہ کو پہچان سکتے ہیں۔
لیکن شرط اس کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنی نظر کو اپنی ذات سے اس دنیا سے ہٹا کر ہم اللہ کو تلاش کریں، اور اس کا بہترین ذریعہ یہ قرآن پاک ہے۔ جن کے دل میں ایمان اور طلب ہدایت ہو، ان کو انہی نشانیوں سے اللہ پاک ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی نظر، ایسی عقل اور ایسا دل عطا کریں کہ ہمیں ہر چیز اللہ کی مرضی کے مطابق نظر آئے، ہمارا ہر عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو، ہم ویسے بن جائیں جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔